اس بطولے جگر پارائے مصطفیٰ، اس بطولے جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہوں مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، سیدی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام رضا کے ان اشعار کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین بیٹی، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر اور ان کے اوصاف اور ان کے اوپر سلام اعلیٰ حضرت نے ان اشعار کے اندر عرض کیا ہے۔ آج کی یہ میری ویڈیو اس کو بالخصوص ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جب سنے گی انہیں پتہ چلے گا کہ سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار بلکہ عالمین کی سردار، ان کے اندر زہد و ورع، تقوی اور عاجزی اور سادگی کتنی ان کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے انہیں عطا کی تھی۔ پہلے ان اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی سماعت کیجئے۔ بطول حضرت سیدہ پاک کا لقب ہے جس کا معنی ہے کٹ جانا، حجلہ اس کا معنی ہے پالکی، آرا اس کا معنی ہے سوارنے والی، آنچل سر کا کپڑا، ماہ اس کا معنی ہے چاند، مہر اس کا معنی ہے سورج، ردا اس کا معنی ہے چادر، نزاہت اس کا معنی ہے پاکیزگی، سیدہ اس کا معنی ہے سردار، زہرا اس کا معنی ہے تر و تازہ پھول، طیبہ اس کا معنی ہے پاکیزہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات کے ساتھ نہایت ہی محبت اور پیار تھا، جتنی شفقت انہیں حاصل تھی کوئی دوسرا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ وہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ پوچھا گیا مردوں میں کون یعنی جس سے حضور زیادہ محبت فرماتے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرتا ہے اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے نبی کو ناراض کیا ہے احادیث کے اندر آتا ہے اور قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے جس نے نبی کو ناراض کیا، جس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو گویا حضرت سیدہ طیبہ کائنات کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ایک لقب مبارک ہے سیدۃ نساء العالمین، کہ آپ سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، اور بالکل ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ
اس حدیث شریف کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ فرماتے کہ میری والدہ نے کہا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور سے میرے لیے دعا کی درخواست کرے، یعنی مغفرت کی دعا کا عرض کرے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے وقت پہنچ گیا، نماز مغرب ادا کی، پھر میں اذکار کے اندر تسبیح کے اندر مشغول رہا یہاں تک کہ عشاء ہوئی۔ عشاء بھی میں نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کی اقتداء کے میں نے نماز عشاء ادا کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد اپنے مبارک گھر کی طرف جانے لگے تو رستے میں آپ کو ایک شخص ملا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی، کچھ کہا اور پھر وہ چلا گیا۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھا، میرے قدموں کی آہٹ سن کے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا حذیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کام ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے یا رسول اللہ، والدہ نے اپنے لیے اور میرے لیے دعا کے لیے کہا ہے اور میں مغفرت کی دعا کرانے کے لیے دعا کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تجھے اور تیری والدہ کو بخش دے۔ پھر حضور نے فرمایا تو نے راستے میں ملنے والے شخص کو دیکھا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل دیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، آج میرے رب کا سلام اور یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ یعنی میری بیٹی تمام جہانوں کی خواتین کی سربراہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی سیدۃ نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں کی سردار۔ یہ لقب جو ہے خود خالق کائنات نے ایک ایسا فرشتہ جو زمین پہ کبھی نہیں آیا اس کے ذریعے خود رب کائنات نے یہ لقب جو ہے حضرت سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ پاک کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہی ارشادات کے پیش نظر متعدد محدثین جن میں امام سبکی، امام سیوطی، امام زرکشی اور امام مناوی وغیرہ رحمہم اللہ نے تصریح کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ تمام خواتین یہاں تک کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے بھی افضل ہیں۔ امام مناوی کے الفاظ آپ سماعت کیجئے، آپ فرماتے ہیں کہ متقدمین اور متاخرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ ہم حضور کے جسم کے ٹکڑے کے برابر کسی کو قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ حضور نے سیدہ نساء اہل جنہ، سیدہ نساء العالمین، جنتی عورتوں کی سردار، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ پاک کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ محدث سے فرماتے ہیں حضور نے سیدہ پاک کو اپنے جگر کا، اپنے جسم کا حصہ قرار دیا ہے اور حضور کے جسم کے حصے کے برابر، حضور کے عضو کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سیدہ پاک کو زہرا کہنے کی مختلف وجوہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک سماعت کیجئے۔ امام نبہانی آپ سلام اللہ علیہ کے خصائص میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کو حیض نہیں آتا تھا، جب آپ کے بچہ پیدا ہوتا تو اسی وقت سیدہ سلام اللہ علیہ پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ کبھی آپ کی نماز قضا نہ ہوتی، اسی وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ زہرا کی طرح سیدہ پاک کا ایک لقب ہے بطول، جس کا معنی ہے کٹ جانے کے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَاسْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کا مفہوم سماعت فرمائیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور تمام سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ بطول کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ تمام مقامات عالیہ کے مالک ہونے کے باوجود دل کو دنیا سے منقطع کر کے اپنے مولا کی طرف پھیر لیا کرتی تھی۔ آپ ہر چیز سے کٹ کر جدا ہو کے آپ اپنے رب کی عبادت میں اس قدر محو ہو جاتی، اس قدر مشغول ہو جاتی ہر چیز سے کٹ کر کہ آپ کا لقب بطول ہے۔ آپ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی تذکرے سنیں اور آپ اپنے دل کے اندر محبت اہل بیت کے اندر اور اضافہ پائیں گے اور ایمان کا اور زیادہ آپ کو لطف آئے گا۔ اور ایسے ہی نہیں، اللہ پاک نے قرآن کے اندر اور میرے اور آپ کے کریم آقا نے اپنی احادیث کے اندر
اہل بیت کی بالعموم اور بالخصوص سیدہ پاک کی فضائل ایسے ہی نہیں بیان فرمائے، آپ سماعت کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ پاک سے بے حد اور بے پناہ محبت تھی۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ کی عدم ملاقات پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے، اس لیے اکثر ملاقات کے لیے حضور رحمت عالم امام الرسول امام الانبیاء آپ سیدہ پاک کی ملاقات کے لیے خود بنفس نفیس آپ تشریف لے جاتے اور کافی دیر تک آپ سیدہ پاک کے ہاں تشریف فرما رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس گہرے تعلق اور محبت کے بارے میں بیان کرتی ہیں، جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتی، حضور امام الانبیاء امام الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سیدہ پاک کو چومتے اور اپنے مقام پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ پاک کے پاس تشریف لے جاتے، ان کے گھر تشریف لے جاتے، تو سیدہ پاک اپنے والد گرامی حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد گرامی کا بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور کو کس قدر محبت تھی اور سیدہ پاک کو حضور سے کتنی محبت تھی یہ بھی پتہ چل رہا ہے، لیکن امت کے لیے بھی درس ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بالخصوص والد اپنی بیٹی کے ساتھ اسے کس قدر محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ حضور نے خود عملی نمونہ پیش کیا، اور بیٹیوں کو اپنے والدین اور بالخصوص والد کا کس طرح ادب کرنا چاہیے یہ بنفس نفیس سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل جنہ نے خود عملی نمونہ پیش کر کے امت کی ماں، بیٹیوں اور بہنوں کو یہ عملی نمونہ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل جنہ سیدہ پاک سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر پر جاتے تو جانے سے پہلے بھی سیدہ پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے آپ ملاقات فرما کے جاتے، اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو ازواج مطہرات کے پاس جانے سے پہلے آپ سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل جنہ حضرت مخدومہ کائنات سیدہ پاک کے پاس حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ ازواج میں سے کسی نے رشک کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ زہرا مجھے تمام گھر والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون اقدس کی برکت، تربیت اور فطرت سلیمہ کی وجہ سے آپ سراپا زہد و تقوی کی پیکر تھیں۔ آپ محنت، جد و جہد اور دنیا سے بے رغبتی اور شریعت کی پیروی میں اپنے والد گرامی امام الانبیاء امام الرسول کی مکمل تصویر تھی۔ رہن سہن، چال ڈھال میں کامل نمونہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے بیٹھنے، اٹھنے، چال ڈھال اور برتاؤ میں، بہیو میں حضرت سیدہ پاک سے بڑھ کر حضور کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حضرت سیدہ پاک کے شوہر امام الاولیاء امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معروف ہے، آپ فرمایا کرتے ہم پر زکوٰۃ کیسے لازم آئے گی، ہم نے کبھی جمع ہونے ہی نہیں دیا، لیکن خیرات اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ حالت نماز بوقت رکوع بھی کوئی سائل آ جائے تو آپ اسے بھی خالی نہیں جانے دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے ہاں گئیں تو تمام کام حضرت سیدہ مخدومہ کائنات جنہیں بطول کا لقب عطا ہوا، جنہیں زہرا کا لقب عطا ہوا، جنہیں سیدہ نساء العالمین کا لقب عطا ہوا، جنہیں سیدہ نساء اہل جنہ جنتی عورتوں کے سردار ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ سارے کے سارے کام اپنے ہاتھ سے فرمایا کرتی تھی۔
بچوں کی تربیت کے علاوہ چکی پیسنا، پانی لانا، گھر کی صفائی ستھرائی کے کام کرنا، یہ سب کام سیدہ پاک اپنے ہاتھوں سے فرمایا کرتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں حضرت فاطمہ کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں جو حضور کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ میرے ہاں ان کا یہ عالم ہے کہ چکی پیسنے سے ان کے ہاتھوں پر نشان، مشکیزہ اٹھانے سے سینے پر نشان، گھر کی صفائی اور ہانڈی روٹی سے کپڑوں پر نشان پڑ جاتے، بعض اوقات کھانا پکاتے وقت ان کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی تمام جہان کی عورتوں کی سردار اور حضور کی محبوب ترین بیٹی، حضور جن کو نہ دیکھتے، جن سے ملاقات نہ کر پاتے تو بے چین ہوتے، لیکن ان کی سادگی کا، زہد و ورع کا، تقوی کا یہ عالم تھا۔ انہی حالات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ پاک سے کہا آپ حضور سے درخواست کریں ہمیں ایک خادم مل جائے تاکہ آپ کے گھر کے کام کے اندر سہولت ہو جائے۔ سیدہ نساء اہل جنہ تربیت یافتہ تھی حضور رحمت عالم کی۔ آپ پہلے حضور کی بارگاہ میں گئیں لیکن آپ نے عرض ہی نہیں کیا، یعنی آپ سے کہا ہی نہیں گیا، یعنی یہ تربیت تھی حضور کی کہ آپ کیسے جو ہیں وہ اپنے لیے ایک سہولت مانگے، آپ واپس تشریف لے آئیں اسی طرح بغیر کچھ کہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں خود حضور کی بارگاہ میں گیا اور میں نے جا کے ہمت کر کے حضور سے عرض کیا، حضور نے ہم دونوں کو بلایا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں یہ نہیں کر سکتا کہ تمہیں خادم دوں اور اصحاب صفہ کو حالت بھوک میں چھوڑ دوں، میرے پاس ان پر خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، انہیں بیچ کر اہل صفہ پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیں۔ اور پھر حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ ان کی حضور کی اور اپنے والد کی اطاعت آپ دیکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو سیدہ پاک کے گھر آپ تشریف لائیں، سردی کا موسم تھا۔ حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں ہم دونوں یعنی میں اور میرے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پر ایک ہی چادر تھی، وہ بھی اس قدر کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگے۔ یہ تمام معاملات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں تم میرے پاس خادم لینے آئے تھے، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو تمہارے اس سوال سے بہتر ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ مجھے جبرائیل نے بتایا ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسبیح فاطمہ بتاتے ہیں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ مختومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ بتاتے ہیں، اور آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے قیامت تک کے لیے پوری امت کو یہ تسبیح فاطمہ کا تحفہ ملا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے اس شعر کے اندر یہ فرمایا کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، یعنی یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ حضور کی لخت جگر، اس شعر کے اندر حضور کی لخت جگر کے پیکر شرم و حیا ہونے کا اور آپ کے پاپردہ ہونے کا ذکر ہے۔ سیدہ نساء اہل جنہ ان کے پردے کا یہ عالم تھا کہ آپ وصال سے تھوڑا عرصہ پہلے آپ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اسماء میں یہ نہیں چاہتی کہ جس طرح عام عورتوں کو انتقال کے بعد انہیں جس طرح قبرستان لے جایا جاتا ہے، میں اس سے بہتر انداز میں چاہتی ہوں، اس سے زیادہ پوشیدگی ہو، اس سے زیادہ جو ہے وہ پردے کا انتظام ہو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں سیدہ پاک میں نے حبشہ کے اندر جس طرح جنازے کو جاتے ہوئے خواتین کو دیکھا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اس سے بہتر ہے۔ حضرت سیدہ نساء العالمین، حضرت سیدہ نساء اہل جنہ، ان کو اپنے انتقال کے بعد بھی پردے کا اتنا خیال تھا، آپ جلدی جلدی فرماتی ہیں اسماء مجھے بتاؤ۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ پریکٹیکل کر کے بتاتی ہیں، آپ کھجور کے وہ بڑے بڑے پتے لیتی ہیں،
جس سے آپ ایک چھت بناتی ہیں، یعنی چارپائی کے اوپر چادر تو ہے لیکن اس کے اوپر ایک آپ کھجور کے بڑے بڑے پتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک چھت بناتی ہیں، جس سے پوشیدہ در پوشیدہ یعنی پردہ در پردہ اس کے اندر زیادہ پوشیدگی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدہ پاک کو یہ عمل اور یہ طریقہ پسند آیا اور فرمایا سیدہ نساء اہل جنہ نے اے اسماء مجھے اسی طرح جو ہے وہ قبرستان کی طرف لے کے جانا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضرت سیدہ پاک کے پردے کا علم ہے۔ یہی وہ آپ کا مقام حیا اور عصمت ہے جس کی وجہ سے جب آپ کی میدان محشر میں تشریف آوری ہوگی، تمام اہل محشر نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت تمام اہل محشر کو کہا جائے گا اپنی اپنی نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی طیبہ، عابدہ، زہرا، طاہرہ، ان کی بیٹی کی سواری گزر رہی ہے۔ امام نبہانی لکھتے ہیں، متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اہل عرش میں سے ایک آواز دینے والا کہے گا، ایک منادی دینے والا ندا کرے گا، اے اہل محشر تمام اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ایوب سے اس منظر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ سے یہ الفاظ منقول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ سلام اللہ علیہ 70,000 حوران بہشتی کے جلوہ میں یعنی 70,000 حوروں کے جھرمٹ کے اندر بجلی کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ آپ سلام اللہ علیہ سیدہ پاک وہاں سے گزر جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال محبت کا غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کے اہل بیت اور بالخصوص حضور کی محبوب ترین بیٹی کے بارے میں آپ نے خصوصی طور پہ یہ اشعار کہے، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور خواتین و حضرات، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جو سیدہ پاک کی فضائل کے اوپر ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔